السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے آ جائیے، آپ لوگ آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ عزیزان محترم، آج فہم دین کورس کا تیسرا دن ہے۔ ان 2 دنوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ کون سی ضروری باتیں ہیں جن پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے تاکہ وہ شرک سے بچا رہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی معافی نہیں، مگر صدق دل سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ شرک کے ذریعے انسان دین سے نکل جاتا ہے، شرک کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی، وہ ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے، اور جو عقائد ضروریات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک مومن کا، ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو پچھلے 2 دنوں میں بتا دیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے تعلق سے ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو آپ غور سے سنیے گا، سمجھ گئے؟ غور سے سنیے گا، باقی جو ڈاؤٹ ہوگا ہم سے پوچھیے گا، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی رسول ہوتے کون ہیں، نبی کا مطلب کیا ہے، رسول کا مطلب کیا ہے۔ رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اللہ کا حکم بندوں تک لانے والا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا۔ نبی وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحی آتا ہو، خواہ وہ وحی کوئی فرشتہ لے کر آئے یا خود بخود نبی کو وہ حکم القا ہو جائے، سمجھ گئے؟ جس کے پاس وحی آتی ہو
جس بندے کے پاس وحی آتی ہو اس بندے کو نبی کہتے ہیں۔ اور ایک بات عقیدے کی اور سنتے چلیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو نبوت کے لیے چنا، رسالت کے لیے چنا، ان کو روز ازل ہی میں چن لیا۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے جس کو نبی بنایا اس کو روز ازل میں پہلے دن میں ہی نبی بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ وہ لوگ بڑی غلط فہمی میں ہیں، جہالت میں ہیں۔ نبی بنایا نہیں جاتا دنیا میں، بلکہ نبی بھیجا جاتا ہے۔ نبی بھیجا جاتا ہے، رسول بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی 40 سال کے بعد اعلان نبوت کر رہا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اعلان نبوت کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو پیدا ہوتے ہی نبوت کے اعلان کا حکم فرما دیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ بچپن ہی میں بولنے لگے کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ نے یہ اعزاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولنے لگنا۔ تو حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو ہم رسول اور نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، مگر اپنی نبوت کا اعلان ابھی مت کرنا تم۔ ابھی اپنی نبوت کا اعلان تمہیں نہیں کرنا ہے۔ جب ہم حکم کریں گے تب اس وقت تم نبوت کا اعلان کرنا۔ یہ نقطہ بہت دور تک چلا جاتا ہے، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ دوسرے وقت میں کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم 40 سال کے بعد 40 سال میں ہی کیوں دیا؟ پہلے اعلان نبوت کا حکم پروردگار نے کیوں نہیں دیا؟ یہ الگ میٹر ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر میں گفتگو کروں گا۔ تو جو نبی ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ روز ازل ہی سے نبی ہوتا ہے، بعد میں نبوت عطا نہیں کی جاتی، بلکہ نبی اور رسول کو نبی رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ۔ سمجھ گئے؟ ایک بات اور غور سے سنتے چلیے، بعض فرشتے اور نبی رسول بھی ہیں، اور نبوت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مرد کو نبی بناتا ہے، کوئی عورت کو پروردگار عالم جل جلالہ نے نبوت نہیں دی، اور نہ ہی کوئی عورت نبی ہو سکتی۔ نبی جتنے بھی ہوئے وہ انسانوں ہی میں ہوئے، نبی جتنے ہوئے وہ انسانوں ہی میں ہوئے، جناتوں میں کوئی نبی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ جناتوں میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک عقیدہ انبیاء کے لیے یہ بھی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یعنی ان سے کسی بھی قسم کی کوئی خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی، کوئی گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبی کو گنہگار مانے، جو نبی کو خطا کار مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے نبی کو گنہگار کہا، نبی کو خطا کار کہا، تو اگر وہ مسلمان تھا تو کافر ہو گیا، اس کے تمام اعمال اکارت کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی ایمان کو برباد کر دیتی ہے، ایمان کو اکارت کر دیتی ہے۔ ایک عقیدہ اہل سنت کا یہ بھی سنیے کہ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق معصوم نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق انبیاء کے علاوہ، ملائکہ کے علاوہ کوئی مخلوق معصوم نہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ امکان خطا سب میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معصوم اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے، روئے زمین و آسمان پر کوئی ہے، تو وہ ہے انبیاء کی جماعت، وہ ہے ملائکہ کی جماعت، فرشتوں کی جماعت۔ بس یہ دو ہی مخلوق معصوم ہیں، یہ دو ہی لوگ معصوم ہیں، ایک انبیاء کی جماعت اور دوسرا ملائکہ کی جماعت۔ اور اگر کوئی لوگ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو معصوم کہے، سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ گمراہ ہے، وہ شخص گمراہ ہے۔ معصوم صرف دو ہیں، ایک ملائکہ کی جماعت اور ایک انبیاء کی جماعت۔ ایک عقیدہ اور سنتے چلیے کہ تمام انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا رتبہ ہمارے سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ سے بڑا مرتبے والا، آپ سے بڑا رتبے والا انبیاء کی جماعت میں اور کوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء کی جماعت میں آپ سے بڑا مرتبے والا، آپ سے بڑا رتبے والا کوئی نہیں۔ ایک بات اور عقیدہ آپ باندھ لیجئے، یہاں سے جائیے گا تو یاد رکھیے گا اس چیز کو کہ صحابہ میں کوئی کتنا بڑا مرتبہ والا کیوں نہ ہو جائے، وہ نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اولیاء کرام میں آج کل یہ بڑی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس بات کو جو میں بولنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ غیر صحابی کسی صحابی کے صحابیت کے کروڑویں حصے تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ وقت کا غوث اعظم ہے۔ اگر صحابی ہے تو مقام غوثیت سے بھی بڑا ہے، مقام قطبیت سے بھی بڑا ہے۔ اگر وہ صحابی ہے تو اولیاء کاملین کے مقام و مرتبے سے اس کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے، سمجھ گئے؟ اولیاء کے مقام و مرتبے سے ایک صحابی کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اسی لیے کوئی بڑا سے بڑا ولی کسی صحابی کے صحابیت کے کروڑویں حصے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ آج آپ یہاں سے لے کے جائیے، سن کے جائیے، میں پوچھوں گا پھر آپ لوگوں سے یہ باتیں، سمجھ گئے نا؟ ایک عقیدہ میں آپ کو اور بتاؤں کہ نبی کی تعظیم فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین، ہر وقت نبی کی تعظیم آپ کے دل میں رہے۔ نبی کی ادنا سی توہین یا تکذیب یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کسی نے اگر کسی نبی کی شان میں ادنا سی توہین کر دی یا ادنا تکذیب کر دی، اسے جھٹلا دیا، تو وہ کافر ہو گیا، دائرے اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ سمجھیے ان چیزوں کو۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی مر گئے تو مر گئے عام لوگوں کی طرح، ان کا انتقال ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی حیات پر احادیث موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ حدیث پاک میں حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ تصرف دیا کہ وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انبیاء کے لیے مرنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کو
ختم کر دیتا ہے. یہ بے ادب جملہ ہے، گستاخ جملہ ہے. ان جملوں سے بچنا چاہیے. ہاں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. کیونکہ نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر اور جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی بعد انتقال بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. سمجھ گئے؟ اللہ فضل فرمائے آپ تمامی لوگوں پر. آپ تمامی حضرات ان چیزوں کو یاد رکھیے، دوسروں کو بتائیے، اور نماز کی جو ہے پابندی کی. بہت کم لوگ آتے ہیں نماز کے لیے. اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیجیے. بچے اگر ہیں اس لائق ہیں کہ مسجد آ سکتے ہیں تو ان کو مسجد لے آئیے، نماز کی ترغیب دیجیے. گھر والوں کو تاکید کیجیے کہ نماز پڑھا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پروردگار عالم جل جلالہ آپ سب پر اپنا سایہ رحمت دراز فرمائے. آپ لوگوں کو تمام مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.